الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ عرش بری کا مالک ہے، ساتوں آسمانوں اور زمین کے درمیان جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اسی کے قبضہ قدرت میں، نہ تو اسی نیند آتی ہے اور نہ ہی وہ علیم ہے، بصیر ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے۔ اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم تک یہ دین اسلام پہنچا۔ محترم حاضرین جمعہ اور اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں ایک موضوع مرنے کے بعد وہ اعمال جو انسان کے لیے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، اس عنوان کے تحت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی تھی، اور صدقہ اور ایسا صدقہ جو جاری اور ساری رہ سکے، مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے مستفید اور استفادہ کر سکیں، اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ آدمی کا وہی ہے جو اس نے کھایا، یعنی جو غذا اس نے لی اپنی زندگی میں، اور جو پہن کے بوسیدہ کر دیا، اور جو اس نے صدقہ کر دیا، وہ اس کا ہے، باقی سب دوسروں کا ہے۔ تو یہ صدقے کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو اس نے صدقہ کیا ہے وہ اس کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے صدقے کی اہمیت کے تعلق سے، کہ جو صدقہ انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، اس کی موت کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اس آدمی کی کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہے، اس لیے کہ یہ دنیا دار العمل ہے،
یہاں پہ آدمی کمانے کے لیے آیا ہے، کھیتی تو وہ قیامت کے دن کاٹے گا، جو بوئے گا وہی پائے گا۔ لہذا عمل کے ساتھ، انسان کی زندگی کے ساتھ عمل کا بھی سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی جب مر گیا تو پھر اس کو کوئی موقع نہیں کہ وہ کچھ عمل کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کافروں کے بعد جب فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ مہلت مانگتا ہے کہ مولا تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز نہیں، وہ ایک بات ہے جو اس کی یعنی آرزو کے طور پر اس کے دل سے نکلے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل نہیں کرتا لیکن اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا اعمال ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، من علم علما، کسی آدمی نے کسی کو علم سکھلا دیا، قرآن مجید سکھلا دیا، تجوید سکھلا دی، اور اسی طریقے سے احادیث وغیرہ سکھلا دی، مسئلے مسائل اس کو سمجھا دیے، یا اسی طریقے سے دنیاوی علوم ہیں، حساب و کتاب کا طریقہ سکھلا دیا، کیسے تجارت کی جاتی ہے وہ سکھلا دیا، یا اسی طریقے سے جو بھی کام آنے والی چیز ہے، علم ہے، اس کو سکھلا کے گیا۔ او من علم علما، ایک تو علم ہے، دوسری بات او اجرا نہرا، نہر نکال دی اس نے کسی بستی میں جہاں پر لوگ رہتے ہیں، پانی کا انتظام نہیں ہے، اس نے جو ہے تالاب سے نہر لگوا دی، تالاب سے ایک راستہ بنوا دیا، اب وہ لوگ مستفید ہو رہے ہیں، تو جب تک وہ نہر رہے گی تب تک اس کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اور حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدوا دیا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں جب ہجرت کر کے صحابہ آئے تو ایک کنواں تھا جو یہودی کا تھا، اور بڑی سخت ضرورت تھی مسلمانوں کو کہ وہ جو ہے اس کنویں سے پانی لیتے، لیکن بڑی مشکلیں پیش آ رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دے اللہ کے راستے میں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اور انہوں نے اس کنویں کو خریدا اور وقف کر دیا۔ تو ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں اسلام کے اندر کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے اپنی قیمتی چیزوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے۔ تو حدیث میں اللہ کے نبی سے فرمایا کہ او حفر بئرا، کنواں کھود دیا۔ آج کل کنویں وغیرہ کا تو دور نہیں ہے، بور لگوا دیے، نل لگوا دیے کسی کے گھر میں جو غریب ہیں۔ او غرس نخلا، یا کھجور کا درخت لگا دیا کسی نے، کھجور کا درخت بڑا ہوا اور اس سے پھل آ رہے ہیں، سال ہر سال پھل آ رہے ہیں، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ کھجور کے باغ لگا دیا اس نے، سمو کے درخت اس کے اندر ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے کھجور کے باغات ہیں اور اللہ کے لیے وقف ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی آمدنی ہے جو اللہ کے دین کے کاموں میں لگ رہی ہے، اشاعت اسلام کے لیے لگ رہی ہے، اور دین میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اور بنا مسجد، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا کسی نے مسجد بنوا دی، یہ بھی ثواب جاریہ ہے جو باقی رہے گا۔ اور ورث مصحفا، یا کسی کو کسی نے قرآن مجید تحفتاً دے دیا، قرآن مجید کا ہدیہ پیش کر دیا کہ بھئی آپ یہ قرآن مجید آپ لیجئے، آپ اس کو پڑھیے۔ تو جب وہ قرآن مجید وہ پڑھتا رہے گا تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا اس نے ایک ایسی اولاد چھوڑی تربیت کر کے کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ اس کو پہنچاتا رہے گا۔ تو یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاری ثواب ہے، مرنے کے بعد بھی انسان کو پہنچنے والا ہے، کیسے کیسے کمایا جائے، کہاں کہاں سے کمایا جائے، اس کے کیا ذرائع اور سورسز ہیں، اس کی طرف نشاندہی کی، اور یہ بڑی انتہائی اہم حدیث ہے۔ اور اس حدیث ہی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام نے بڑی اہم باتیں اور مسائل اس سے نکالے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ بہت ساری صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ جن کے اختیار کرنے سے آدمی کے لیے وہ عمل
یا وہ چیز جو اس نے وقف کر دی ہے ثواب جاریہ کے طور پر اس کے لیے جو ہے جاری اور ساری ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے مصحف کا ہدیہ دینا، یعنی قرآن مجید آپ جو ہے کسی کو دے دیں قرآن مجید، یا مسجد میں مساجد میں رکھوا دیں، یا اسی طریقے سے جو ہے اپنے عزیز و اقارب میں آپ ان کو جو ہے ہدیتاً دے دیں یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید چاہے مساجد کے اندر ہو یا گھروں کے اندر ہو، جب تک ہے پڑھتا جائے آدمی پڑھے گا، اس کو یعنی جو بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اس کا ثواب اس کو بھی پہنچتا رہے گا۔ تو یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ قرآن مجید کا ہدیہ لوگوں کو دیا جائے اور یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو یعنی بھوکے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، فقیر اور محتاج لوگ ہیں، اور جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ ان کے لیے چاہے وہ ناشتے کی صورت میں ہو یا دوپہر کی صورت میں یا عشائیہ کی صورت میں ہو، ظہرانے کی عشائیہ کی صورت میں ہو، کیسے بھی آدمی یعنی اس کی روٹی کا بندوبست کرتے، اس کا جو غریب لوگ ہیں وہاں سے مستفید ہوتے رہیں۔ لنگر کسی نے بنا دیا ایسا یعنی کہ لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے وہ جو ہے روزانہ کھانا بنا کے ان کو کھلا رہا ہے، اس نے کچھ اس طریقے سے سورسز بنائے کہ ایک آمدنی اکٹھا ہو رہی ہے، وہ پیسے اس یعنی باب میں خرچ ہو رہے ہیں، لوگ غریب غربا آ رہے ہیں اور مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جب تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، بھوکوں کی یعنی بھوک آدمی جب تک مٹاتا رہے گا تب تک وہ ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور خاص طور پہ یعنی دیکھنے میں یہ آتا ہے آج کل یعنی بہت سارے جگہوں پر، گاؤں میں، قصبات میں، شہروں میں لوگ یعنی کافی محتاج ہیں اس کے کہ ان کو کھلایا جائے یا اس کے لیے ان کا بندوبست کیا جائے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کما رہے ہیں لیکن ان کی کمائی پوری طریقے سے ان کی کفالت نہیں کر رہی ہے، وہ خود کفیل نہیں ہے، کما رہے ہیں لیکن دو حصے ان کو پھر ضرورت پڑ رہی ہے قرض لینے کی یا اسی طریقے سے دوسرے اور کام کاج کی، تو ان کی کمائی بالکل تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جائے، تو جب تک وہ لوگ ایسی چیزوں سے مستفید ہوتے رہیں گے تب تک اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، لوگوں کی تکالیف کو دور کرنا، لوگوں کی غموں کو دور کرنا، لوگوں کی غموں کو بانٹنا، ہلکا کرنا، یہ بھی ایک یعنی بہت بڑا ذریعہ ہے ثواب جاریہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی بندے کی ایک مصیبت کو، ایک تکلیف کو، ایک پریشانی کو دور کرتا ہے، حل کرتا ہے، ختم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی جو پریشانیاں ہوں گی ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی اللہ تعالیٰ بھی اس کی دور کر دے گا۔ تو یہ بہت بڑی حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ایسے جتنے بھی محتاج، مصیبت زدہ، پریشان اور تنگدست لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کی پریشانیوں کو دور کیا جائے، ان کی تکلیفوں میں ہاتھ بٹایا جائے، اس لیے کہ آدمی یہاں پر وہ کوشش کرے گا، اس کی تکلیف دور ہو جائے گی، تو پھر قیامت جب تک وہ یعنی صحیح رہے گا، باقی رہے گا، تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جو فائدہ اٹھاتا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ جو گمراہ ہے، جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کا بندوبست کیا جائے۔ گمراہی عام ہے ہمارے زمانے میں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک و بدعات کی گمراہی ہے، اور اسی طریقے سے اخلاق کی کمی ہے، معاملات میں بھی کمزوری ہے، یہ ساری ایک معنی میں گمراہیاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی گمراہی شرک و بدعات کی گمراہی ہے۔
تو ان گمراہیوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے جتن کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اور کیا اسباب اپنائے جائیں جس کی وجہ سے جو ہے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، ہدایت کا راستہ اس کے سامنے ہو جائے۔ ہدایت تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہدایت دلوں کو پھیرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ہدایت کی جو باتیں ہیں اس تک پہنچے، اس کو سنے سمجھے، اور پھر باقی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ ہدایت قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے، پہنچانے کا کام ہے، بلاغ کا جو کام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ کے توسط سے پوری امت کو یہ ذمہ داری دی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ تو یہ جو کام ہے، اس کام کے لیے کیسے کوششیں کی جائے، کیا اسباب اختیار کیے جائیں جس کی وجہ سے ایک گمگشتہ راہ، گمراہ آدمی، شرک و بدعات میں پڑا ہوا، پھنسا ہوا، شبہات میں محصور، اس کو کیسے باہر نکالا جائے۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اس آدمی کو جس کو جانتے ہیں آپ کہ بھئی یہ شرک میں پھنسا ہوا ہے اور اردو وغیرہ جانتا ہے، آپ ایک کتاب، بہترین کتاب مشورے سے آپ جا کے خرید کے لائے، آپ لا کے اس کو دے دیا کہ بھئی یہ پڑھو، یا اسی طریقے سے اس کو بندوبست کر دیا، کہیں اجتماع ہو رہا ہے، دروس وغیرہ ہو رہے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے علماء وغیرہ آ رہے ہیں تو وہاں پر جانے کا اس نے انتظام کر دیا کہ جاؤ اس محفل میں جا کر دین کی باتیں سیکھ کر آؤ۔ تو یہ جو یعنی ذرائع ہیں، ان ذرائع کو اپنا کر وہ جو ہے کام کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا، اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ یعنی کتنے ذرائع، کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیسے ان کو اختیار کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ جو لوگ یعنی اس کے اندر پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور کس طریقے سے آج کل جو ہے میڈیا وغیرہ کا بھی زمانہ ہے اور چینلوں کا بھی زمانہ ہے، لوگ اپنی دعوت و تبلیغ کو عام کرنا چاہتے ہیں بالکل صحیح قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کی جائے، جو مدارس وغیرہ ہیں ان کی بھی مدد کی جائے۔ تو یہ جو اسلام کو پھیلانے والے، گمراہی کو دور کرنے والے جتنے بھی ذرائع پہلے سے موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ پیدا کر کے جو ہے اس کے اندر خرچ کیجئے۔ وہ ذریعہ جب تک استعمال ہوتا رہے گا تب تک جو ہے آدمی کو فائدہ پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ کے ذریعے سے کوئی آدمی راہ راست پہ آ جاتا ہے، کوئی آدمی شرک کو چھوڑ دیتا ہے، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، طواف کرنا چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا چھوڑ دیتا ہے، غیر اللہ کے لیے قسمیں کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو بدعات و خرافات ہیں، میلاد النبی کے نام پر، شب معراج کے نام پر، یا اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر 2 رکعت شکرانہ کے نام پر، اور بھی دوسری بہت ساری بدعات جو معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہیں، اس سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور صحیح دین پر قائم ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے لیے یعنی بہترین سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک ثواب جاریہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ زمین کو وقف کر دیں۔ اب اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک تو مدفون یا اسی طریقے سے جو میت یا موتا وغیرہ ہیں ان کو دفنانے کے انتظام کے لیے آدمی اگر اس کے پاس گنجائش ہے، پیسہ ہے، یا اس کی آلریڈی زمین ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غسل مسلما فکتم علیہ غفر اللہ له 40 مرہ۔ جو آدمی کسی میت کو غسل دیتا ہے
اور کچھ چیز اس کو دکھائی تھی، اس کے جسم کے اندر کچھ عیب، کوئی چیز اس کو چھپا لیتا ہے، کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر اللہ له 40 مرہ، 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا ومن حفر له، اور کوئی آدمی یعنی قبر کھودتا ہے، جو آدمی مر چکا ہے اس کے لیے وہ قبر کھودتا ہے، فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس آدمی کو یعنی قبر کھودنے کے بعد اس کے اندر دفن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے طرح اس کو ثواب دیتا ہے، یا اس آدمی کے ثواب کی طرح اس کو ثواب دیتا ہے جو آدمی ایک گھر بناتا ہے لوگوں کے رہنے کے لیے. لوگوں کے رہنے کے لیے جو گھر بناتا ہے، لوگ اس کے اندر رہتے ہیں تو اس کو جس طریقے سے ثواب ملتا رہتا ہے، ویسے یہ جو قبر کھودنے والا ہے اس کو ویسے اللہ تعالیٰ قیامت تک ثواب دیتا رہتا ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کفنہ کساہ اللہ یوم القیامت من سندس و استبرق الجنہ، اور جو آدمی کفن دیتا ہے میت کو تو اللہ تعالیٰ جنت کا جو ریشمی لباس ہے، چاہے وہ موٹا ہو یا باریک، وہ ریشمی لباس اس کو پہنائے گا. تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو قبر کھودنے والا ہے یا اسی طریقے سے قبر میں اتارنے والا ہے یا قبر کی زمین وقف کرنے والا ہے، یا اگر اس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایسے غربا مسکین لوگ جو اس کی اجرت نہیں دے سکتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے اس کی اجرت دینے والا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جو ثواب حاصل کرتا ہے وہ ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم کا انتظام، ان میں بالخصوص سورۃ الفاتحہ سکھانا. بچے چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو سورۃ الفاتحہ جب آپ سکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی. تو جب تک اپنی زندگی بھر ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے انہوں نے آپ سے سیکھا ہے، آپ نے ان کو یہ سورت سکھائی ہے. تو جب بھی یہ تلاوت کریں گے اور اپنی زندگی بھر جتنی بھی مرتبہ وہ تلاوت کریں گے اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا. نہ ان کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی اور نہ ہی ان کے ثواب میں آپ کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے اور آیت الکرسی وغیرہ ہے. تو یہ جو سورتیں ہیں جو ہمیشہ بچوں کو پڑھنا بھی چاہیے صبح و شام، اور زیادہ استعمال میں بھی آتے ہیں، لوگ جو ہے اس کو پڑھتے بھی ہیں. تو جب آپ پہل کریں گے، سب سے پہلے آپ ان کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، پڑھائیں گے، تو پھر یہ جو ہے نا آپ کے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن جائیں گے. اور اسی طریقے سے مصلی ہے یا مساجد کے اندر جانماز وغیرہ ہے یا چھوٹے مصلی آتے ہیں، وہ مصلی ہیں آپ ہدیتاً کسی کو دے دیں، اپنی رشتہ دار کو دے دیں، کسی مصلی کو دے دیں. تو جب تک اس کے اوپر نماز ہوتی رہے گی، اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، وہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا. اور کیا ہے، مسلمانوں کا راستہ خراب ہے، ٹیڑھا میڑھا ہے، اونچ نیچ ہے، گڑھے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، یا نالیاں ایسی ہیں کہ بدبو آ رہی ہے، یا اسی طریقے سے کچرے کا انبار وغیرہ ہے. آپ نے کوشش کی اور کوشش کر کے راستہ صحیح کر دیا، گڈھے صاف کر دیا، آپ نے نالیاں بنوا دی، کچرے کا ڈھیر وغیرہ تھا آپ نے صاف کر دیا. وہ جو تکلیف تھی اس تکلیف کو آپ نے دور کر دیا. تو جب تک وہ صحیح سالم رہے گی، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے، آپ کا فائدہ یعنی مرنے کے بعد بھی وہ چیز آپ کو فائدہ پہنچاتے رہے گی. اور اسی طریقے سے چاہے مساجد ہوں یا جو یتیموں کے گھر ہوں یا اسی طریقے سے بیواؤں کے مسکن ہو جن کو بنایا جاتا ہے، جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر، ان کے رہنے کے لیے وہاں پر وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. یا اسی طریقے سے پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کے لیے جو ہاسٹلس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، اس میں بھی آپ تعاون لے سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. اور بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ مسجد جو بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مسجد بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا پورا 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے جو آپ کی وسعت سے باہر ہے، آپ کی گنجائش کے باہر ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اتنا آسان کر دیا اور مثال دی ہی آسانی کے لیے، اور آسانی آدمی جس میں بھی سہولت سمجھتا ہے اس کو کرنے کے لیے اپنے حیثیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبوتر یا کبوتر نما ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ انڈے دیتا ہے، انڈے اس کے جو ہوتے ہیں بالکل چھوٹی سی جگہ پر چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں، اس کے چھوٹی سی جگہ وہ انڈے گھیر لیتے ہیں، ایک مٹھی بھر وہ جگہ ہوتی ہے مشکل سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دے کر کہا کہ اگر ایک مٹھی بھر جگہ آپ مسجد کے اندر خرید سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی ہی گنجائش ہے تو آپ خریدیے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے دروازے لگانے کی دروازے لگائیے، کھڑکیاں لگانے کی کھڑکیاں لگائیے، پنکھے لگانے کی پنکھے لگائیے، ایک مصلے کی جگہ خریدنے کی گنجائش ہے خریدیا، ایک نہیں 10 مصلے خریدنے کی جگہ ہے خریدیا، وضو خانے بنوا سکتے ہیں آپ، بیت الخلا بنوا سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے مسجد کی توسیع میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نگرانی کر سکتے ہیں۔ میں بولا ایک آدمی بول رہا ہے کہ بھائی میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے لیکن میں مسجد کی نگرانی کروں گا، مسجد کے سامان کی نگرانی کروں گا، لوگ آئیں گے یہاں پہ کام کرنے کے لیے، میں وہاں پر رہوں گا اور ساری جو چیزیں ہیں وہ دیکھ بھال کروں گا، یا اسی طریقے سے تعاون، دوسری طریقے سے جو بھی اس کا تعاون ہو سکتا ہے وہ مسجد میں کر رہا ہے، تو ہر وہ تعاون جو مسجد کی تعمیر میں لگا ہے، چاہے مالی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مشورے کے اعتبار سے، وہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑی خوشخبری سنائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة۔ یہ مساجد کی تعمیر، اس کو معمور کرنا، اس کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟ من آمن باللہ، جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور اس کو آخرت کے اوپر یقین ہے کہ مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے، وہ آت الزکاۃ، زکات دیتا ہے، ولم یخش الا اللہ، کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے تعمیر مساجد کے یا معمور مساجد کے تعلق سے ان کے اوصاف بیان فرمائے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی جو مساجد کی تعمیر میں اور اس کی توسیع میں اور اسی طریقے سے وہاں کے جتنے بھی کام کاج ہیں اس کے اندر حصے داری لینے میں وہ پیش رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ بہت ساری احادیث کے اندر یہ مساجد کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کروں، جو صورتیں ہیں آدمی کے مر جانے کے بعد اس کو جو یعنی ثواب پہنچتا رہتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مدارس ہیں یا اسی طریقے سے دنیاوی مدارس ہو یا دینی مدارس ہو، بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یتیم ہیں، غریب مسکین بچے ہیں جن کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے بستے وغیرہ نہیں ہیں، تو آپ ان چیزوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ دور دراز سے اس کو آنا پڑتا ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ اس کے لیے سواری کا انتظام کر دیں۔ تو یہ جو چیزیں، یا اسی طریقے سے بعض ایسی غریب خواتین ہیں جو عزت کی زندگی جینا چاہتی ہیں، یتیم ہونے کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے، یا اسی طریقے سے اور دوسری ان کی مجبوریاں ہیں، تو ایسی باعزت خواتین کو آپ جو ہے مکلف بنائیں، یعنی ان کو جو ہے خود کفیل بنائیں، کچھ ٹیلری وغیرہ سکھا کے، ان کو مشینیں وغیرہ دے کر، اور اسی طریقے سے دوسرے ہنر ان کو ٹرین کر کے آپ سکھا کے جو ہے ان کو با اختیار بنا دیں آپ، کہ وہ اپنی روزی روٹی خود کما سکیں اور
عزت سے زندگی گزار سکے. تو ایسے کاموں بھی جب آپ حصہ لیں گے، وہ جو ہنر آپ نے سکھایا ہے، جو چیز آپ نے دی ہے، جب تک آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے بعد بھی جب تک وہ استعمال ہوتی رہے گی، اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.